اس بے ترتیب مادے کو ترتیب دینے کے لیے اس نے جو ایام مقرر کیے ہیں اسی ایام میں اس نے اس کو ترتیب دینا ہے. اٹ مینس کہ خدا نے اس مادے کو ترتیب دینے کے لیے انسان کی زندگی کو ترتیب دینے کے لیے اس نے 9 ماہ رکھے ہیں. وہ ماں کے پیٹ میں وہ بے ترتیب مادہ جو ہے وہ ترتیب پا رہا ہے، وہ تربیت پا رہا ہے، وہ شکل پا رہا ہے، وہ صورت پا رہا ہے، وہ دل پا رہا ہے، وہ روح پا رہا ہے، وہ ہڈیاں پا رہا ہے، وہ ٹشوز پا رہا ہے، وہ بین پا رہا ہے، وہ ہر چیز پا رہا ہے. اور خدا کی نظر جو ہے، خدا کا حال جو ہے اس بے ترتیب مادے کو وہ ترتیب دے رہا ہے. ایک مقرر اس نے وقت کیا ہے 9 ماہ کا. اسی طرح میری اور آپ کی زندگی میں بھی خدا نے ایک مقرر کیا ہے وقت زندگی کا. سبوں میں بھی لکھا ہوا ہے انسان کی عمر کی میعاد جو ہے وہ 70 برس ہے. اگر زور ہو تو 80 برس. ایک ترتیب دی ہے. صبح میں مطالعہ کر رہا تھا قریش کی کتاب کا. میں جو آدم سے آگے وہ جو کہ بچے بڑھ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا متوسلہ سے پہلے ان کے والدین کتنی ان کی عمر ہوئی. تو آہستہ آہستہ عمر جو گھٹتی گئی ہے. تو اس کا میں پھر کبھی خدا سے اور لے کے پھر قرآن کچھ دیے میں، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا. لیکن آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ایج جو ہے، ایج فیکٹر جو کم کیوں ہو رہا ہے. واٹ از دا ریزن؟ وجوہات میں وہ بتاؤں گا. اب جب کہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے کہ خدا نے ویژن دی ہے. خدا کے پاس ویژن تھی کہ وہ بے ترتیب مادے کو ترتیب دے، صورت دے. اور اس نے مجھے اور آپ کو بھی ایک ویژن، ایک رویا دی ہے کہ تم زمین پر پھلو پھولو اور زمین کو معمور کرو. زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر ایریا میں، چاہے آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ گھر میں پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ کا سرکاری جاب کر رہے ہیں، پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ کا اپنا کاروبار ہے، چاہے آپ کا گھر چھوٹا ہے، چاہے جس طرح بھی آپ گزارا کر رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، خدا نے آپ کو ایک رویا دی ہے، ایک ترتیب دی ہے. جیسے چند ہفتے پہلے میں نے کلام سنایا تھا کہ خدا نے ایک خادم کو جو ہے وہ 5 ٹکڑے دیے ہیں، ایک کو 2 دیے ہیں، ایک کو 1 دیا ہے. تو وہ رویا تھی. وہ انہوں نے جس کے 5 تھے اس نے 5 اور کما لیے، جس کے 2 تھے اس نے 2 اور کما لیے، جس کے پاس 1 تھا اس نے دبا دیا. تو خدا ہمیں رویا دیتا ہے کہ ہم پھلے پھولے زندگی کے ہر حصے میں. آگے چلتے ہیں، ہمیں اور زیادہ سمجھ آئے گی اور ہم خدا میں اور آگے ترقی کریں گے. اب خدا چونکہ ہمارے لیے اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس مقرر وقت میں خدا جلال کو ظاہر کر رہا ہے. آگے لکھا ہے 3 حصہ، وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی مجبور میں نہ آیا. خدا نے لکھا ہوا تھا اس کی کتاب میں، کتاب حیات میں لکھا ہوا تھا کہ شخص ماسٹر کیڈی اقبال کے گھر میں پیدا ہوگا، بملا کے گھر میں پیدا ہوگا، بھٹا کاسیرا میں جو اب خیبر کالونی ہے وہاں پہ وہ پیدا ہوگا. خدا کو یہ پتا تھا، خدا نے کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جدوں میں وہ چرچ بنائے گا. خدا کو یہ پتا تھا وہ سویڈن جائے گا. خدا کو یہ پتا تھا یہ فادر بننے کے لیے جائے گا. خدا نے میرے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا تھا. اس پروسیس میں سے نکال کر گزار کر مجھے سکھانا تھا. اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی خدا کہیں نہ کہیں آپ کو رویا دے رہا ہے، آپ کو سکھا رہا ہے کہ کس ایریے میں آپ کمزور ہے. خدا آپ کو اس ایریے میں ترقی دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. آپ کو بڑھانا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بے ترتیبی کو، بے ترتیب مادے کو، بے ترتیبی کو، بے ترتیب ذہن کو، بے ترتیب سوچوں کو، بے ترتیب راہوں کو، بے ترتیب زبان کو، بے ترتیب
ترتیب میں لانا چاہتا ہے اور ان ساری کمزوریوں کو نکال کر ہمیں ترتیب بخشنا چاہتا ہے تاکہ ہم پھلے پھولے اور ترقی کریں. ہاللیلویا. خدا برکت دینا چاہتا ہے, خدا ہمیں آگے لے کر جانا چاہتا ہے. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں. پیدائش کی کتاب میں چلے 13واں باب. پیدائش 13ویں باب میں اس کی 5ویں آیت ہے, پھر 9ویں سے 11ویں آیت ہے, پھر 13ویں باب کی ہی 14ویں سے 16ویں آیت ہے. اب ذرا دھیان سے اس کو سننا ہے. پیدائش 13ویں باب کی 5ویں آیت, 5ویں سے چٹی پڑھ لیتے پھر اس کے بعد 9ویں آیت سے. اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا, بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے, اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ کٹھے رہیں, کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ کٹھے نہیں رہ سکتے تھے. آگے 9ویں آیت, کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ اور چونکہ ان میں ان کے ابراہیم کے چواہوں میں لوط کے چواہوں میں جھگڑا ہوتا تھا, اس لیے وہ علیحدہ رہنا چاہتے تھے. اس لیے ابراہیم نے کہا کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا. اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا, اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر, اب رویا دے رہا ہے کون؟ انسان. ابراہیم دے رہا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ تھا, گنجائش نہیں تھی, رہ نہیں سکتے تھے کٹھے. اب وہاں پہ ابراہیم کہہ رہا کیا یہ ساری زمین تیرے سامنے نہیں؟ اس کو کہہ رہی ہے زمین, یہ ساری زمین, یہ سب کچھ تیرے پاس ہے. آج خدا مجھے آپ کے بھی کہہ رہا کہ تیرے پاس سب کچھ ہے, تیرے سامنے ہے, سو تم مجھ سے الگ ہو جا. اگر تو بائیں جائے تو میں تیرے دائیں جاؤں گا, اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سکر کی طرف ہے نظر دوڑائی, یعنی اس نے دیکھا, ترائی کی طرف دیکھا. کیونکہ اس سے بیشتر کہ خدا نے سدوم و عمورہ کو تباہ کیا کہ خدا ان کے باپ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی. لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اب یہ رویا خدا نے نہیں دی, یہ رویا ان کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ ان ایک دوسرے سے جدا ہونے چاہ رہے تاکہ لڑائی جھگڑا ہو, امن و امان ہو, پیار و محبت, صلح و سلامتی. اس لیے اس نے کہا یہ ساری زمین تیری نظر کے سامنے ہے. تو لوط نے نظر دوڑائی ترائی کی طرف جو سکر کی طرف ہے, تو اس نے اسی سے کو چن لیا. بظاہر وہ ترائی خوشحالی کی نظر آ رہی تھی, بہت ترائی ہے جی, ہریالی ہے, سب اچھا ہے. ہم بھی کبھی اس طرح بھی چناؤ کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے سب اچھا ہے, ہم چناؤ کر لیتے ہیں لیکن خدا کی مرضی کے بغیر چناؤ کرتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے سب اچھا ہے. لیکن گیت پنجابی کہتے راہ پہ جانے پھر واہ پہ جانے. جب ہم اس راہ پر چلیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, اس رستے کو صحیح چنا ہے یا غلط چنا ہے. اب وہ وہاں پہ اس نے ترائی والی جگہ کو چن لیا اور چل دیا ہے. آگے دیکھتے ہیں اس کی 14 سے. اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خدا نے ابراہیم سے کہا, اب اس نے تو دیکھ کر ترائی کی جگہ کو لے لیا, آگے چل دیا. اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے کو پڑھیں, یہاں پر بعد میں کیا ہوتا ہے
کہ جب وہ ترائی کے شہر جو ابراہیم تو ملک کنعان میں رہا اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کیا، سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور سدوم کے لوگ خدا کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے۔ بظاہر نظر آ رہا تھا سب لوگ اچھے ہوں گے، خوشحالی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لوگ بھی اچھے ہوں گے، سب اچھا ہوگا، لیکن خدا کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں تھے۔ کئی دفعہ ہم چناؤ کرتے ہیں، ترائی ہمیں اچھی لگتی ہے، بہت سب کچھ اچھا لگتا ہے، لیکن لکھا ہے امثال کی کتاب میں بھی کہ انسان کو بہت سی راہیں اچھی بڑی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی راہوں میں موت کی راہیں بھی نظر آتی ہیں، موت کی راہیں بھی۔ تو یہاں پہ نہایت بدکاری تھی، وہاں پہ خدا کی نظر میں لوگ بدکار تھے، گناہگار تھے۔ یہ ترائی لوط کو مہنگی پڑی ہے۔ پھر آگے 14ویں آیت میں، اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھیں اٹھا۔ اب وہ رویا، کئی دفعہ زمین پر ہمیں استاد رویا دے دیتے ہیں، چرواہے رویا دے دیتے ہیں، والدین رویا دے دیتے ہیں، دوست احباب رویا دے دیتے ہیں، بہن بھائی رویا دے دیتے ہیں، ماں باپ رویا دے دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے وہ جو رویا دی گئی ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ استاد یا ماں باپ یا چرواہے بری رات تو نہیں دکھائیں گے، لیکن جب آپ نے اس رویا کو، اس کام کو جو دیا گیا ہے، آپ کو دیا گیا ہے، اس میں آپ نے دعا کرنی ہے، خدا کی مرضی کو بھی جاننا ہے تاکہ اس میں خدا کو برکت بھی دے۔ تو اب یہاں پہ خدا نے ابراہیم کو